لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ نائب امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب، آپ کو مجموعی طور پر 35 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ یہ اس بات کی عکاسی کر رہی ہے، یہ سزا کا سنانا کہ پاکستان میں اس وقت نہ قانون ہے نہ عدلیہ آزاد ہے۔ حالانکہ یہ وہ معاملہ ہے کہ جس فیصلے کی وجہ سے، جس معاملے کی وجہ سے یہ سزا سنائی گئی، وہ خود قاضی فائز عیسیٰ اس فیصلے کو واپس لے چکا ہے، اور اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کے عبدالقادر پٹیل صاحب ہوں یا حامد رضا صاحب ہوں یا علی محمد خان صاحب ہوں، حنیف عباسی، یہ سارے لوگ اس فیصلے کو رد کر چکے ہیں اور پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہہ چکے ہیں کہ یہ تو آئین کو ری رائٹ کرنے والی بات ہے، اور وہی لوگ یہ بات بھی کر چکے ہیں کہ یہ تو قرآن و سنت کے ساتھ مذاق والی بات ہے۔ تو ایسا فیصلہ قادیانیوں کے حق میں جو چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے دیا تھا، اس کے حوالے سے پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب نے بات کی تھی، اور وہ فیصلہ پھر اسی قاضی فائز عیسیٰ نے واپس بھی لیا۔ جب وہ فیصلہ واپس ہو گیا تو اب پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کو سزا دینے کا کوئی توقع نہیں بنتا، کوئی لاجک ہی نہیں بنتی ان کو سزا دینے کی، لیکن انہوں نے چونکہ قادیانیوں کو خوش کرنا ہے، مریم نواز ہو یا اس کے بڑے ہوں، یہ تو وہی لوگ ہیں جو اس کا باپ بھی کہتا تھا کہ قادیانی ہمارا اثاثہ ہے، قادیانی ہمارے بہن بھائی ہیں، تو قادیانیوں کو بہن بھائی کہنے والے، قادیانیوں کو اپنا اثاثہ کہنے والے، اسی قادیانیت کی خوشنودی کے لیے آج آل نبی اولاد علی پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب، آپ دیکھیں ان کا چہرہ کیسے چمک رہا ہے، ولی ابن ولی ہے، اور ان کو سزا کس لیے دی گئی ہے کہ وہ قادیانیت کے خلاف بولے ہیں، جو قادیانیت کے حق میں فیصلہ آیا اس فیصلے کے خلاف بولے ہیں۔ حالانکہ پارلیمنٹ میں عبدالقادر پٹیل صاحب کے یہ الفاظ تھے کہ یہ فیصلہ آئین کے خلاف ہے، آئین کو توڑنے والی بات ہے، اس پر تو آرٹیکل 6 لگا کے اس کو تو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے، سزا تو قاضی فائز عیسیٰ کو ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ اب جو ہے پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کو سزا سنائی جا رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے سزا سنانے سے اور آپ کے اس بوگس فیصلے سے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان اپنے نظریے سے ہٹ جائے گی؟ جس نظریے پہ کھڑی ہے اس سے بیک اسٹیپ لے لے گی؟ نہیں، الحمدللہ ہماری تاریخ ہے، علامہ فضل حق خیر آبادی ہوں، سید کفایت علی کافی ہوں، یا پھر علامہ مولانا عبدالستار خان نیازی ہوں، اور یا شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی صاحب ہوں، یا امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان قائد ملت اسلامیہ حافظ سعد حسین رضوی ہوں، انشاءاللہ ہماری یہ تاریخ ہے کہ ہم اپنے نظریے پر کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے، اور اسی طرح پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب بھی الحمدللہ اپنے نظریے پر، اپنی بات پر ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ڈٹ کے کھڑے رہیں گے، اور ہم دنیا کو بتاتے رہیں گے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اور آپ نے دیکھ لیا ظلم کر کے، تشدد کا ہر راستہ اپنا کے، لیکن تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان اپنے نظریے پر قائم و دائم ہے۔ بلکہ میں اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ جنوبی پنجاب کے اندر جو پریس کانفرنس کروائی گئی، حالانکہ جنوبی پنجاب کے جو ذمہ داران ہیں الحمدللہ ان میں پہلے ذمہ داروں میں یہ عاجز شامل ہے، تو جن لوگوں سے وہ پریس کانفرنس کروائی گئی ان میں سے بہت سارے چہرے ایسے ہیں جن کو میں بھی نہیں جانتا، تو ایسے لوگوں کو پکڑ کے بٹھا کے ان پر جبر کر کے ان سے چند جملے بلوا لینا، کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم اور جبر کی فتح ہے؟ نہیں، انشاءاللہ فتح حق کی ہے۔ میں کارکنان سے کہوں گا کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، انشاءاللہ العزیز حق کی فتح ہوگی، اور انشاءاللہ خیر کا معاملہ ہوگا۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ اس میدان میں بھی انشاءاللہ کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔